میل مینجمنٹ آبجیکٹیوز۔ ماڈیول 6 کے اس حصے میں آپ سیکھیں گے کہ ایڈریس بک کیا ہوتی ہے، ایڈریس بک میں ایڈریسز کو ایڈ، ڈیلیٹ اور اپڈیٹ کیسے کیا جاتا ہے، ایڈریس بک کو یوز کرتے ہوئے کیسے ایک یا ایک سے زیادہ لوگوں کو ای میل سینڈ کی جاتی ہے، میل فولڈر کیسے بنایا جاتا ہے، میل فولڈر سے میسج کیسے سرچ کیا جاتا ہے، کسی میل فولڈر سے کیسے میلز کو موو کیا جاتا ہے، سارٹنگ کیا ہوتی ہے اور میسیجز کو کیسے سارٹ کیا جاتا ہے۔ انٹروڈکشن۔ اس لیسن میں ہم ای میل کو مختلف طریقوں سے مینیج کرنا سیکھیں گے۔ جب ہم اپنے ای میل پروگرام کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اگر ان باکس یا سینٹ آئٹم وغیرہ کے فولڈرز میں بہت تعداد میں میسیجز سٹور ہو جائیں تو ایک اچھی پریکٹس یہ ہے کہ ان کو مختلف طریقوں سے مینیج کر لیں۔ مثلاً آپ منظم طریقے سے سٹور کرنے کے لیے نئے فولڈرز کریٹ کر لیں اور ان میں اپنے میسیجز کو سٹور کر لیں۔ اس کے علاوہ غیر ضروری میسیجز کو ڈیلیٹ کر لیں، اپنے میسیجز کو ہارڈ ڈسک میں فائل کی صورت میں سیو کر لیں وغیرہ۔ آئیے اب ہم ای میل میسیجز کو مینیج کرنا سیکھتے ہیں۔ ڈسپلے سیٹنگز۔ جیسا کہ آپ نے دوسرے ماڈیول میں ونڈو کے سائز کو ایڈجسٹ کرنا سیکھا تھا، ویسے ہی ہم آؤٹ لک ایکسپریس کی اسکرین یا ونڈو کو مختلف سائزز میں دیکھ سکتے ہیں۔ آؤٹ لک کی ونڈو کے سائز کو آپ چھوٹا، بڑا، منیمائز یا پھر فل اسکرین کر سکتے ہیں۔ یہ بٹن جس پر مائنس کا نشان بنا ہوا ہے، اس پر کلک کر کے اپنا پیج منیمائز کر سکتے ہیں۔ آپ کراس کے ساتھ والے بٹن ریسٹور کو کلک کر کے پہلے والے سائز پر لا سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی مرضی کا سائز کرنا چاہتے ہیں تو پیج کے نچلے کارنر پر ماؤس پوائنٹر لے جائیں اور کلک کر کے ماؤس کو ڈریگ کریں اور اپنی مرضی کے سائز پر لے جا کر چھوڑ دیں۔ یوں آپ کی ونڈو کا سائز اپنی مرضی کا ہو گیا۔ ماڈیفائی ٹول بار ڈسپلے۔ مائکروسافٹ آؤٹ لک کا ٹول بار ڈسپلے بھی انٹرنیٹ ایکسپلورر جیسا ہی ہوتا ہے اور اس کی سیٹنگز بھی آلموسٹ ویسی ہی ہے۔ مائکروسافٹ آؤٹ لک میں بھی مینیو بار پر مختلف ٹیبز کو لایا یا غائب کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے ربن ایریا میں خالی جگہ پر رائٹ کلک کرتے ہیں۔ جو لسٹ اوپن ہوئی ہے وہاں سے کسٹمائز دا ربن پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے آؤٹ لک آپشنز کی نئی ونڈو کھل گئی ہے۔ اس وقت مین ٹیب کے نیچے جتنے ٹیبز اسکرین پر نظر آ رہے ہیں ان میں سے کچھ کے آگے ٹک مارک لگا ہوا ہے۔ اس لسٹ میں اگر آپ کسی ایسے ٹول بار کے نام پر کلک کریں جس کے آگے ٹک مارک نہیں لگا ہوا، یعنی وہ اسکرین پر ڈسپلے نہیں ہو رہا، تو وہ اب اسکرین پر ڈسپلے ہو جائے گا۔ جیسا کہ ہم ابھی ڈیولپر پر کلک کر رہے ہیں، اگر کسی ٹول بار کے آگے ٹک مارک لگا ہو تو اس پر کلک کرنے سے وہ ٹول بار اسکرین سے ہٹ جائے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویو کے آگے اب ایک ٹک مارک لگا ہوا ہے۔ جب ہم ویو کے آپشن پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیے ویو کی ٹیب اسکرین سے غائب ہو گئی ہے اور ڈیولپر کا ٹیب ڈسپلے ہو گیا ہے۔ ایڈریس بک۔ اس سیکشن میں ہم ای میل پروگرام میں ایڈریس بک کریٹ کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہم ایڈریس بک کو ایک مثال سے سیکھتے ہیں۔ روزمرہ زندگی میں آپ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور کالیگز کے نام، ایڈریس، فون نمبرز وغیرہ ریکارڈ رکھنے کے لیے ڈائری یقیناً استعمال کرتے ہوں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے جاننے والوں کے ایڈریسز وغیرہ یاد نہیں رکھنے پڑتے اور ڈائری کی مدد سے آپ بآسانی کسی ایڈریس کو دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ای میل پروگرام کو استعمال کرتے ہوئے اپنے تمام کانٹیکٹس کے ای میل ایڈریسز کو یاد رکھنا ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں، ای میل پروگرام آپ کو یہ فیسلٹی مہیا کرتے ہیں کہ آپ اپنے تمام کانٹیکٹس کی ای میل ایڈریسز کو یاد رکھنے کے بجائے ان کا ریکارڈ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم مائکروسافٹ آؤٹ لک 2010 میں ایڈریس بک کو کریٹ کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ ایڈریس بک بالکل ایک ڈائری کی طرح کام کرتی ہے جس میں آپ اپنے کانٹیکٹس کے نام، فون نمبر، ای میل ایڈریس وغیرہ سیو کر سکتے ہیں۔ پھر ضرورت پڑنے پر ان ایڈریسز کو دوبارہ ٹائپ کرنے کے بجائے ایڈریس بک سے اس انفارمیشن کو آسانی سے ایکسیس کر سکتے ہیں۔
لیکن ایک ایڈریس بک کیسے بنائی جاتی ہے؟ اس میں ریکارڈ کیسے اسٹور کیے جاتے ہیں؟ آئیے اسے سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مائکروسافٹ آؤٹ لک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ آؤٹ لک کے اندر ایڈریس بک ایک ایسی اپلیکیشن ہے جس میں ہم نیمز، ای میل ایڈریس، پوسٹل ایڈریسز وغیرہ سیو کر سکتے ہیں۔ اب ہم ایڈریس بک کریٹ کرنے کے مختلف سٹیپس کو فالو کرتے ہیں۔ پہلے ہم ٹولز مینیو کو اوپن کرتے ہیں۔ ایڈریس بک میں بہت سے طریقوں سے ایڈریسز ایڈ کیے جاتے ہیں۔ ہم مائکروسافٹ آؤٹ لک میں کسی بھی ای میل ایڈریس پر رائٹ کلک کرتے ہیں اور سب مینیو سے ایڈ ٹو کانٹیکٹس پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک نئی ونڈو آ گئی ہے جس میں اس ای میل سے متعلقہ کچھ انفارمیشن یعنی ای میل، نیم وغیرہ پہلے سے ہی موجود ہیں۔ ہم اس میں مزید انفارمیشن کا اضافہ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم سیو اینڈ کلوز کے بٹن کو پریس کرتے ہیں۔ اس طرح یہ ای میل ایڈریس بک میں سیو ہو گیا ہے اور ہم بعد میں ایڈریس بک کو یوز کرتے ہوئے اس ای میل ایڈریس پر میل سینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ہوم کے ٹیب میں نیو آئٹم پر کلک کرتے ہیں تو جو لسٹ اوپن ہوئی ہے اس میں سے ہم کانٹیکٹ پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس پھر وہی کانٹیکٹ کی ونڈو آ جاتی ہے جس میں ضروری انفارمیشن فل کر کے ہم کانٹیکٹ لسٹ بنا سکتے ہیں۔ کانٹیکٹ گروپ۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کانٹیکٹ گروپ کیا ہوتا ہے۔ کانٹیکٹ گروپ ایک سب ایڈریس بک کی طرح ہے جس میں ہم ان تمام لوگوں کے نام اور ای میل ایڈریسز وغیرہ سیو کرتے ہیں جن کو ہم نے اکٹھے ای میل بھیجنی ہو اور اسے ایک نام دے دیتے ہیں۔ اسے کانٹیکٹ گروپ کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کانٹیکٹ گروپ کیسے بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نیویگیشن پین سے کانٹیکٹس کے فولڈر پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہوم ٹیب میں موجود اس نیو کانٹیکٹ گروپ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے کانٹیکٹ گروپ کا ڈائلاگ باکس کھل گیا ہے۔ یہاں ہم پہلے نیم کے سامنے اس گروپ کا یہ نیم ٹائپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایڈ ممبرز کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک لسٹ اوپن ہوئی ہے جس میں ممبرز کو ایڈ کرنے کے لیے 3 آپشنز دی ہوئی ہیں، یعنی ہم آؤٹ لک کانٹیکٹ سے، ایڈریس بک سے یا نیو ای میل پر کلک کر کے ایڈ کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہم یہاں سے فرام آؤٹ لک کانٹیکٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے آؤٹ لک میں سیو کیے گئے کانٹیکٹس کی لسٹ آ گئی ہے۔ یہاں سے ہم نے جن ای میلز کا گروپ بنانا ہے ان کو باری باری سلیکٹ کرتے ہیں اور نیچے سے ممبرز کے بٹن کو دباتے جاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم اوکے کے بٹن کو پریس کر دیتے ہیں۔ اس طرح تمام سلیکٹڈ ای میلز ہمارے بنائے گئے گروپ میں ایڈ ہو گئے ہیں۔ یہاں سے سیو اینڈ کلوز کے بٹن کو دبا کر اس عمل کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اب ہم کانٹیکٹ گروپ کا استعمال دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ہوم کی ٹیب سے نیو ای میل پر کلک کرتے ہیں۔ یہاں سے ٹو پر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایڈریس بک اوپن ہو گئی ہے۔ اب جن ایڈریسز پر ای میل بھیجنا ہو ان کو ایک ایک کر کے سلیکٹ کرتے ہیں اور نیچے سے ٹو پر بھی باری باری کلک کر کے ایڈ کرتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اوکے کا بٹن پریس کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے نیو ای میل میسج میں ٹو کے سامنے وہ سارے ای میلز آ چکے ہیں اور ہمیں ان کو ٹائپ نہیں کرنا پڑا۔ اسی طرح ہم سی سی اور بی سی سی کے سامنے بھی ایڈریس بک سے کانٹیکٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ ریموونگ اے کانٹیکٹ۔ جس طرح ہم نے ایڈریس بکس میں مختلف کانٹیکٹس کے میل ایڈریس کو ایڈ کرنا سیکھا، اسی طرح ہم میل ایڈریس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے اسے سیکھتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے آؤٹ لک کا پروگرام اوپن ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم کانٹیکٹس کے فولڈر پر کلک کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کانٹیکٹس کی ونڈو میں اس کانٹیکٹ گروپ پر ڈبل کلک کرتے ہیں جس میں ہم نے کانٹیکٹ ڈیلیٹ کرنا ہے۔ ہمارے سامنے یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔
اب ہم اس کانٹیکٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں جس کو ہم نے ڈیلیٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہم ایڈ ممبرز کے ساتھ بنے اس بٹن پر کلک کرتے ہیں جس پر ریموو ممبر لکھا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے سلیکٹڈ کانٹیکٹ فوراً ریموو ہو گیا ہے. ہم اسی طریقے سے ایک سے زیادہ کانٹیکٹس بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں ان کو سلیکٹ کرنا پڑے گا. اگر ہم پوری ایڈریس بک کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. ہم اس ایڈریس بک کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے اس بٹن پر کلک کرتے ہیں جس پر ڈیلیٹ گروپ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. جیسے ہی ہم اس پر کلک کرتے ہیں ایک کنفرمیشن میسج آ گیا ہے جو ہم سے اس گروپ کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے کنفرم کر رہا ہے. ہم یس پر کلک کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کانٹیکٹ گروپ فوراً ڈیلیٹ ہو گیا ہے. نیو ای میل فولڈر. اس سیکشن میں ہم ای میل میسیجز کو مینیج کرنے کے لیے آؤٹ لک پروگرام میں نیا فولڈر کریٹ کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں. پہلے ہم ایک مثال کے ذریعے یہ دیکھتے ہیں کہ فولڈر کیا ہوتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لائبریری میں کتابیں ایک جگہ اکٹھی پڑی ہونے کی بجائے سبجیکٹ وائز مختلف کبرڈز میں پڑی ہوتی ہیں، جس سے ہمیں کسی بھی کتاب کو ڈھونڈنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم تمام آنے والے میسیجز کو ان باکس کے فولڈر میں رکھیں تو ایک ہی فولڈر میں میسیجز کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی اور اس میں مخصوص میسیجز کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس کا اچھا حل یہ ہے کہ ہم ای میل میسیجز کو لائبریری بکس کی طرح ایک آرگنائزڈ طریقے سے علیحدہ علیحدہ فولڈرز میں رکھیں. آؤٹ لک میں اپنے میسیجز کو آرگنائز کرنے کے لیے آپ جتنے فولڈرز چاہیں کریٹ کر سکتے ہیں. پھر اس میں اپنی مرضی کے ای میل میسیجز کو سیو کر سکتے ہیں. لیکن یہ کیسے ہوتا ہے؟ آئیے اسے سیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم نیا فولڈر کریٹ کرنے کے لیے آؤٹ لک کی مین اسکرین سے فولڈر کے ٹیب پر کلک کرتے ہیں. اب فولڈر کے ٹیب میں موجود اس نیو فولڈر کی آپشن پر کلک کرتے ہیں. اب ہمیں یہ ڈائلاگ باکس نظر آ رہا ہے. ہم نے یہاں یہ بتانا ہے کہ نئے فولڈر کا نام کیا ہوگا اور وہ کس لوکیشن پر سیو ہوگا. ہم اس ڈائلاگ باکس کے فولڈر نیم کے باکس میں یہ نام لکھتے ہیں، یعنی ہم اس نام سے فولڈر نیم بنانا چاہتے ہیں. فولڈر کنٹینز کے سیکشن میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس فولڈر میں کس قسم کی انفارمیشن ہوگی. اگر ہم میل میسیجز کے علاوہ کچھ اور سٹور کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس ایرو پر کلک کرتے ہیں. آپ اس لسٹ میں سے کوئی بھی آپشن سلیکٹ کر سکتے ہیں. ہم فی الحال میل اینڈ پوسٹ آئٹمس کو ہی سلیکٹڈ رہنے دیتے ہیں. اس کے آخری سیکشن میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ اس فولڈر کو کون سی لوکیشن پر رکھنا ہے. اس وقت ہمیں مختلف فولڈرز کے نام نظر آ رہے ہیں. ہم یہاں سے پرسنل فولڈر کو سلیکٹ کرتے ہیں، یعنی ہم اس فولڈر کو پرسنل فولڈر میں سیو کرنا چاہتے ہیں. آخر میں ہم اوکے کے بٹن پر کلک کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بنایا ہوا فولڈر ہمیں پرسنل فولڈر کی لسٹ میں یہاں پر نظر آ رہا ہے. موونگ میسج ٹو ادر فولڈر. ہم آؤٹ لک کے اندر ای میلز کو ایک فولڈر سے دوسرے فولڈر میں بھی موو کر سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے کرنا ہے. ہم ان باکس میں اس میسج پر رائٹ کلک کرتے ہیں اور پھر سب مینیو سے موو پر ماؤس پوائنٹر کو لے کر جاتے ہیں. جو لسٹ ہمارے سامنے آئی ہے اس میں سے ادر فولڈر پر کلک کرتے ہیں. ہمارے سامنے موو آئٹمس کا ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے. یہاں سے ہم اس فولڈر کو سلیکٹ کرتے ہیں جہاں ہم نے اس ای میل کو موو کرانا ہے. ہم یہاں سے جنک ای میل کو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اوکے کا بٹن دباتے ہیں. اب یہ دیکھیے وہ ای میل ہمیں ان باکس میں نظر نہیں آ رہی. ہم نیویگیشن پین سے جنک ای میل کے فولڈر کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں وہی ای میل ہمیں یہاں کانٹینٹ ایریا میں نظر آ رہی ہے. ای میل سارٹنگ. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سارٹنگ سے کیا مراد ہے. سارٹنگ سے مراد میل باکس میں میسیجز کی ترتیب درست کرنا ہے، یعنی میسیجز کو کسی خاص ترتیب کے مطابق سیٹ کرنا. آپ میسیجز کو بائی ڈیٹ، بائی سبجیکٹ، بائی سائز وغیرہ کے حساب سے سارٹ کر سکتے ہیں. اس کو کرنے کے لیے ہم کانٹینٹ ایریا میں سرچ باکس کے نیچے یہاں ارینج بائی پر کلک کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں
کہ ہمارے سامنے بہت ساری آپشنز آ گئی ہیں اور اس میں ڈیٹ پر پہلے سے کلک کیا ہوا ہے۔ ہم اس میں سے اپنی مرضی کی ترتیب دے سکتے ہیں۔ مثلا ہم یہاں سے فرام پر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری ای میلز سینڈر کے حساب سے ترتیب میں آ گئی ہیں۔ اسی طرح ارینج بائی مینیو میں سے اٹیچمنٹ پر کلک کرنے سے 2 فولڈرز بن گئے ہیں۔ ود اٹیچمنٹ میں ایسے میسیجز ہیں جن میں تمام ای میل میسیجز کے ساتھ کوئی فائل اٹیچڈ ہے، جبکہ نو اٹیچمنٹ میں ایسے میسیجز ہیں جن کے ساتھ کوئی فائل اٹیچڈ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم اور دوسری آپشنز کو استعمال کر کے اپنے میسیجز کو ڈفرینٹ طریقوں سے سارٹ کر سکتے ہیں۔ میسیج ٹیگنگ۔ ای میل ٹیگنگ کا مطلب ہے کہ ہم کسی ای میل پر ایسا ایک نشان لگا دیں جس سے ہمیں اس ای میل کی پرائیورٹی یا امپورٹنس کا پتہ چلے۔ اس کے علاوہ ان ای میلز کے فالو اپ کے حوالے سے بھی نشان لگائے جاتے ہیں۔ پرائیورٹی کسی میسج کی ویلیو یا اہمیت کو کہا جا سکتا ہے، یعنی کون سا میسج زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پہلے سینڈ ہونا چاہیے۔ ہم اس وقت ہوم ٹیب سے نیو ای میل پر کلک کر رہے ہیں۔ اب اس میسج کی ہائی پرائیورٹی سیٹ کرنے کے لیے میسج ٹیب میں موجود ہائی امپورٹنس پر کلک کرتے ہیں۔ اب آپ کے میسج کی پرائیورٹی ہائی سیٹ ہو گئی ہے۔ اور اگر ہم اس کی پرائیورٹی کم کرنا چاہتے ہیں تو لو امپورٹنس کے بٹن کو پریس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اگر کسی میسج کو کسی اور ٹائم کے لیے چھوڑنا چاہیں تو فلیگ کے ساتھ فالو اپ والا بٹن پریس کریں گے۔ اب ہم میسیجز کو فلیگ لگانا سیکھتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلیگ سے کیا مراد ہے۔ ایک آفس میں کام کرنے کے دوران جب آپ کو میلز موصول ہوتی ہیں تو ان کو پڑھنے کے بعد آپ کے پاس 2 چوائسز ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ ایسی میلز ہوتی ہیں جن کو فوراً جواب دینا ہوتا ہے، جبکہ کچھ میسیجز ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کچھ عرصے کے بعد جواب دے سکتے ہیں۔ آپ ان کو مختلف طریقوں سے آرگنائز کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب ہمیں ای میل باکس میں ای میلز موصول ہوتی ہیں تو ان میں سے کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو فوراً جواب دینا ہوتا ہے اور کچھ کو بعد میں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان ارجنٹ میسیجز کا جواب دینا بھول جائیں یا کسی ضروری میسیج کو پڑھنا بھول جائیں۔ اس طرح کی سچویشن سے بچنے کے لیے ہم ای میل پروگرامز کے ایک امپورٹنٹ فیچر فلیگ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جو میسیجز ہمارے لیے بہت اہم ہیں اور جن کا ہم نے فوری جواب دینا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم ان پر فلیگ لگا لیتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ریمائنڈر موصول ہوتا ہے جس میں ہمیں یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ ہم نے اس میسج کو کب جواب دینا ہے یا کب پڑھنا ہے وغیرہ۔ آئیے اب ہم یہ سیکھتے ہیں کہ میسج پر فلیگ کیسے لگایا جاتا ہے۔ ہم آؤٹ لک میں فلیگ لگانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ہم اس پروگرام کو اوپن کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے سامنے آؤٹ لک کے ان باکس کا فولڈر پہلے سے اوپن ہے۔ ہم ان باکس کے میسیجز میں سے کسی میسج پر فلیگ لگانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم ان باکس کے اس میسج کو سلیکٹ کرتے ہیں جس پر ہم فلیگ لگانا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد ہوم کی ٹیب سے فالو اپ کو کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ڈراپ ڈاؤن لسٹ اوپن ہو گئی ہے۔ یہاں سے ہم ایڈ ریمائنڈر پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم فلیگ 2 کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ کو اوپن کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے یہ بتانا ہے کہ ہم نے کس پرپز کے لیے فلیگ ایڈ کرنا ہے۔ فارورڈ، نو رسپانس، ریڈ یا ریپلائی وغیرہ کے لیے ہم یہاں سے ریپلائی کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سٹارٹ ڈیٹ کے باکس کو کلک کرتے ہیں اور دیے گئے کیلنڈر میں سے اس ڈیٹ کا انتخاب کرتے ہیں جس دن ہمیں اس ای میل کا جواب دینا ہے۔ ہم یہاں سے اس ڈیٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ ڈیو ڈیٹ وہ تاریخ ہے جس دن اس ای میل کا جواب ہر صورت لازمی ہے۔ ہم اس میں سے بھی سٹارٹ ڈیٹ والی تاریخ کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اب ہم ریمائنڈر کی آپشن کو مارک کرتے ہیں اور اس دفعہ ہم ڈیو ڈیٹ سے ایک دن پہلے کی ریمائنڈر ڈیٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں ایک دن پہلے ریمائنڈر مل سکے کہ ہم نے اس ای میل کا جواب دینا ہے۔ اس کے بعد ہم ٹائم سیٹ کرنے کے لیے
اس کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ کو اوپن کرتے ہیں. یہاں سے ہم ریمائنڈر کے ٹائم کو سلیکٹ کرتے ہیں اور آخر میں اوکے کے بٹن پر کلک کرتے ہیں. اوکے پریس کرنے سے ریمائنڈر سیٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ڈائلاگ باکس بھی کلوز ہو جاتا ہے. اب ہمیں ریڈنگ پین میں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس پر جو فلیگ سیٹ کیا ہے اس کی ڈیٹ اور ٹائم وغیرہ کیا ہے. جیسے ہی مقررہ ٹائم پر ہمارے پاس ریمائنڈر ظاہر ہوتا ہے تو اس میں ایک ڈائلاگ باکس کھل جاتا ہے جس میں کچھ اہم آپشنز نظر آ رہی ہیں. سب سے پہلے ڈسمس آل کا بٹن ہے، یعنی تمام ریمائنڈرز کو ڈسمس کر دیا جائے. اس کے بعد اوپن آئٹم کا بٹن ہے. اس کو پریس کرنے سے مطلوبہ میسج جس کے لیے ہم نے ریمائنڈر لگایا تھا کھل جائے گا. اور تیسرا بٹن ڈسمس کا ہے، جس کا مطلب ہے کہ مطلوبہ ریمائنڈر کو ڈسمس کر دیا جائے. اس کے بعد کلک سنوز ٹو بی ریمائنڈڈ اگین ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس ریمائنڈر کو کچھ دیر بعد دوبارہ ایکٹیویٹ کر دیا جائے، جس کا ٹائم ہم ڈراپ ڈاؤن مینیو سے سلیکٹ کر سکتے ہیں. اب اگر ہم اس فلیگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس میسج پر رائٹ کلک کرتے ہیں اور پھر کلیئر فلیگ پر کلک کرتے ہیں، جس سے فلیگ ہمارے میسج سے ریموو ہو جائے گا. ڈیلیٹنگ اے میسج. اس سیکشن میں ای میل میسیجز کو مینیج کرنے کے لیے غیر ضروری میسیجز کو ڈیلیٹ کرنا سیکھتے ہیں. ہم غیر ضروری ای میل میسیجز کو بہت آسانی سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اس میسج کو سلیکٹ کرتے ہیں جس کو ڈیلیٹ کرنا ہے. مثلاً ہم ان باکس سے اس میسج کو سلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اس میسج پر رائٹ کلک کرتے ہیں. ہمارے سامنے یہ سب مینیو اوپن ہو گیا ہے. ہم اس میں سے ڈیلیٹ کی آپشن پر کلک کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلیکٹڈ میسج فوراً ڈیلیٹ ہو گیا ہے اور کوئی کنفرمیشن میسج نہیں آیا. لہٰذا ہمیں اس آپشن کو بہت احتیاط سے اپلائی کرنا چاہیے. آپ ایک سے زیادہ میسیجز کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن پہلے ان میسیجز کو سلیکٹ کرنا پڑے گا. ہم نے میسیجز کو ڈیلیٹ کرنا تو سیکھ لیا ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے غلطی سے کسی ایسے میسج کو ڈیلیٹ کر دیا ہو جس کو ہم ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتے. گھبرائیے نہیں. ہم جن ای میل میسیجز کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں وہ پرماننٹلی ڈیلیٹ نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک فولڈر جس کا نام ڈیلیٹڈ آئٹمز ہیں اس میں موو ہو جاتے ہیں. ہم ڈیلیٹڈ آئٹمز کے فولڈر سے ان میسیجز کو ان ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. آئیے اس کو سیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم نیویگیشن پین میں سے ڈیلیٹڈ آئٹم کے فولڈر کو سلیکٹ کرتے ہیں. اب ہمیں کانٹینٹ ایریا میں ڈیلیٹڈ میسیجز نظر آ رہے ہیں. ہم اس میسج کو سلیکٹ کرتے ہیں جس کو ہم نے ان ڈیلیٹ کرنا ہے. پھر ہم اس میسج پر رائٹ کلک کرتے ہیں. جو سب مینیو نظر آ رہا ہے اس میں سے ہم موو کی آپشن پر کلک کرتے ہیں. ہمارے سامنے یہ لسٹ اوپن ہو گئی ہے. یہاں ہم نے یہ بتانا ہے اس ڈیلیٹ کیے ہوئے میسج کو کس فولڈر میں لے کر جانا ہے. ہم ان باکس کو سلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ان باکس کے فولڈر پر کلک کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ڈیلیٹ کیا ہوا میسج دوبارہ سے ان باکس میں نظر آ رہا ہے. سمری. اس لیسن میں آپ نے دیکھا کہ ایڈریس بک ایک ایسا پروگرام یا سافٹ ویئر ہے جہاں ہم نیمز، ای میل ایڈریسز، پوسٹل ایڈریسز وغیرہ سیو کرتے ہیں. ایڈریس بک میں کیسے ایڈریسز ایڈ یا ڈیلیٹ کیے جاتے ہیں، میسیجز کی سارٹنگ یا ترتیب کے مختلف طریقوں کے بارے میں جانا، اور یہ جانا کہ میسج کی پرائیورٹی کیسے سیٹ کی جاتی ہے.